السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں نے ایک تقریر کرنی تھی. I'm just kidding. آج کی ویڈیو میں بات کروں گی ہمارے جو ماڈرن مین کے چیلنجز ہیں ان کے بارے میں. اب چیلنجز کی بات کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جب ہمیں چیلنجز کا پتہ ہوتا ہے تو ہم ان کے سولوشنس کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. اینڈ مینی ٹائمز آنیسٹلی کبھی کوئی ہمارے مسئلے کو سمجھ جائے نا، ہم میں سے ہر کوئی اپنے طریقے سے سفر کر رہا ہوتا ہے، اپنے طریقے سے اپنے چیلنجز کو فیس کر رہا ہوتا ہے. بٹ مینی ٹائمز ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم دا اونلی ون ہو از ڈیلنگ ود دس. بٹ ونس وی نو دیٹ دس از ناٹ اونلی مائی چیلنج، اسی طرح کے میری ہی طرح کے بہت سارے اور لوگ، میری ہی جنڈر کے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہی چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں. وی فیل سم ہاؤ دیٹ وی بلانگ ٹو دیم، دے بلانگ ٹو اس، وی فیل انکلوڈیڈ. اینڈ دین اٹ جسٹ میکس اس، ایک تو ہم وہ فیل کر رہے ہیں اور ایک ہمیں ایک لونلی فیلنگ آ رہی ہے یا ہمیں ایک وکٹم ہوڈ والی فیلنگ آ رہی ہے کہ جس صرف میں ہی فیس کر رہا ہوں. سو ایٹ لیسٹ ایک فیلنگ ہماری نیگیٹو ایموشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. بٹ اینی ہاؤ میں اس ویڈیو میں آدمیوں کے بارے میں بات کروں گی. انشاءاللہ میری جو کمنگ ویڈیو ہے، اپ کمنگ ویڈیو ہے، اس میں عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، ینگ لڑکیاں جو ہیں وہ کس طرح کے چیلنجز فیس کر رہی ہیں، میں ان کے بارے میں بات کروں گی. اچھا، اگر آدمیوں کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کی جائے، مجھے لگتا ہے کہ مین آر ہیونگ اٹ وے ہارڈر دین دے یوز ٹو. ٹھیک ہے، دے آر ہیونگ اٹ ریئلی ایک ایسی دنیا میں وہ بیچارے جی رہے ہیں جہاں پہ دے آر دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ کریچر لیونگ آن دس پلانٹ. اور ہمارے ینگ لڑکوں کے اوپر جس طرح کے چیلنجز ہیں وہ دے آر ڈپریسنگ، دے آر برڈننگ، اینڈ دیٹس وائی وی آر سینگ مور اینڈ مور مین آر بیکمنگ ڈپریسڈ. اور سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم چیلنجز کے بارے میں بات کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے جو سب سے بڑا چیلنج ہماری یوتھ کے لیے ہے، جو ہمارے آج کل کے مردوں کے لیے ہے، ینگ مردوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی. ہم ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہیں کہ اور جس طرح کا ہمیں لائف سٹائل چاہیے، جس طرح کی ہم زندگی چاہتے ہیں، جس طرح کی زندگی ہماری بیویاں ایکسپیکٹ کرتی ہیں، آئی مین مردوں کی بیویاں، میری بیوی نہیں، وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں، ان کے لیے لائک یو نیڈ اے لاٹ آف منی. ٹھیک ہے، اور اس منی کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس، یو نیڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف اسکلز، یو نیڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف ایکسپوئر. اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح سے پرووائڈ نہیں کر رہا. وہ آپ کو وہ نہ تو ایکسپوئر پرووائڈ کرتا ہے، نہ وہ آپ کو وہ اس طرح کی اسکلس پرووائڈ کرتا ہے. اور یو نو کہ اگر ہم اسی سسٹم جس میں سے سب نکل کے آ رہے ہیں تو ایک تو جابس بھی کم ہو رہی ہیں، اور اگین ایز اے سیٹ کہ آپ اپنی 16 ایئرس کی جو ایجوکیشن ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد بھی یو نیڈ سم تھنگ ایکسٹرا. آپ کو وہ اسکلز جو ریکوائرڈ ہیں ایکسٹرا پیسہ کمانے کے لیے یا اتنا پیسہ کمانے کے لیے، وہ پیسہ جو ہے اس کو آپ اس ڈگری کے ساتھ نہیں کما سکتے، جو کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس ڈگری کے ساتھ کر سکتے ہیں. اگین ان کو بھی اس پہ اور بھی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یو نیڈ سم ادر اسٹف ایز ویل. اور پھر آپ کو نئے سرے سے اپنی جو ہے وہ محنت کرنا پڑتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. عورتوں کی اگر دیکھا جائے، لڑکی کے گھر والوں کی سب سے پہلے جو ڈیمانڈس ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں بیکاز آف دا کلچر وی آر لیونگ ان. آنیسٹلی لیکن لڑکیوں کی اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ نہ ختم ہونے والی لائن ہے. لیکن گاڑی اور جو بڑا گھر ہے وہ ایک ایسی چیز سمجھا جاتی تھی جو کہ صرف امیر لوگوں کے پاس ہوتی تھی. بٹ ناؤ اٹس اے ویری نارمل تھنگ، اٹس بیئر منیمم، اٹس جسٹ لائک کہ جو بس نارمل ہے. اس کے اوپر کیا ہے اور کیا ہے، اس سے زیادہ کیا ہے. اور اگین وی نو کہ گاڑیوں میں بھی، گھروں میں بھی اس کو اپ گریڈ کرنے میں کوئی لمٹ نہیں ہے. سو لڑکوں کے لیے یہ ایک بہت بہت چیلنجنگ چیز ہے. اور اگین وی نو کہ اب بہت ساری جیسے خواتین جو ہیں وہ بھی کریئر میں آدمیوں کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. سو آدمی کے اوپر ایک ایکسٹرا پریشر یہ بھی ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کمانا ہے، لڑکیوں سے بھی زیادہ ارن کرنا ہے. اپنی جیسے اگر اس کی بیوی نوکری کر رہی ہے تو اس نے اس سے زیادہ ارن کرنا ہے. اور اگر وہ نوکری نہیں کر رہی ہے تو وہ یہ دیکھے گی کہ اچھا یہ اتنا زیادہ کیا کما رہا ہے جو میں اپنی جاب چھوڑ دوں، کہ میں اپنا کریئر جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کے اور اس بندے کے اوپر ریلائی کروں فائنینشلی. سو واٹ از ہی ڈوئنگ. سو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لائک پیسہ از لائک کہ آپ کا استغفر اللہ، لیکن اٹس مور لائک سم تھنگ پیپل آر ورشپنگ. اٹس گاڈ آف دا ٹائم جس کو لوگ سب سے زیادہ ویلیو کر رہے ہیں. So this is a really really big challenge for modern men. Then there is another challenge which is we know کہ there was a time جب آدمی جو ہے اس کو اس کی masculinity جو ہے اس کو بڑا زیادہ وہ کیا جاتا تھا، پریز کیا جاتا تھا. that was a normal thing. But now ایک سائڈ پہ ہم آدمی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں that they need to be masculine enough to protect, to provide and to procreate of course. And at the same time we expect them to be very very emotional. We expect them to be emotionally soft.
اینڈ ویری انڈرسٹینڈنگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن. لائک آپ کی انٹیلیجنس جو ہے اس کو اب نارمل ایک چیز کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور ایکسٹرا جو آدمی میں ہونی چاہیے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. تو یہ چیز بھی جو ہے, اور مین آر کنفیوزڈ, آئی سی دیٹ ینگ مین آر کنفیوزڈ دیٹ who they need to be actually, who they need to look up to. وہ ایسی ایگزامپل کہاں ڈھونڈیں کہ جہاں پہ, کیونکہ اگین ہمارے پاس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی, دیٹ ہی واز میسکلن and he was not toxic he was not a picture of toxic masculinity, he was a picture of divine masculinity where he was emotional enough and like at the same time like we don't know about that much. like ہم لوگوں نے کتنے لوگوں نے سیرت کو پڑھا ہے, اتنا اسٹڈی کیا ہے یا اس کو ان ڈیپتھ سیکھا ہے, یا ہمارے گھروں میں ہم دیکھیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اصل میں دین کو ایک پریکٹسنگ مسلم ہیں. لائک مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ٹریڈیشنل مسلم فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, بہت کم ایسا ہے کہ جو پریکٹسنگ مسلم فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. سو ہم نے دین کو صرف اسلامیات, لائک اگر میں اپنا بھی پرسنل دیکھوں تو آبزرویشن تو اس میں یہی ہے کہ دین اسلامیات کی حد تک یا سنی سنائی حدیث, سنی سنائی بات کر لی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایکٹیولی پیرنٹس کو خود اسٹڈی کرتے ہوئے دیکھا ہوں. آلدو ناؤ آئی سی مائی مدر ڈوئنگ دیز تھنگس سنس شی ہیز ٹائم ان ہر لائف. لیکن یو نو جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ شروع سے آپ کی ایک جڑ بنا دی جائے, آپ کی ایک فاؤنڈیشن بنا دی جائے, آپ کی روٹ بنا دی جائے, اس طرح سے نہیں ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لیٹر اپنی جو لائف کے ایئرز ہوتے ہیں اسی میں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھوڑے تھوڑے اللہ کے قریب جانے والے ہیں, مطلب یہ کہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں, روح پرواز کرنے والی ہے, ہم تبھی دین کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. جوانی میں اس طرح سے ہم اس کو ویلیو بھی نہیں کرتے اور پریکٹس بھی نہیں کرتے. ناٹ ایوری ون بٹ موسٹ آف اس. سو اس میں یہ کہ ہمارے پاس ہمیں سمجھ نہیں ہے, لائک ہمیں لائک وی نو دیٹ ایوری سنگل پرسن آن دس ارتھ وی نیڈ رول ماڈلس, رائٹ. اور وہ رول ماڈلس ہمارے جو ابھی ڈیفائن ہو رہے ہیں وہ رول ماڈلس نہیں ہیں ایکچولی جو وی نیڈ ٹو لک اپ ٹو. یعنی مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ, اور اینڈ آئی مائٹ بی رانگ ان دیٹ, شاید مجھے اتنے زیادہ پتہ نہیں ہے, آلدو الحمد للہ ناؤ تھنگس آر چینجنگ, دیر آر اے لاٹ آف پیپل who are preaching Islam in a way that is more relatable for our young generation, but still you know in person ایسے لوگ جن کو ہم جانتے ہوں کہ جو اس طرح سے اسلام کی ایک پکچر ہوں, جن میں جو ماڈرن جو ورڈ نالج ہے اس سے بھی انہوں نے خود کو equip کیا ہو, you know they are the right picture of masculinity where they are putting effort, they do that the grind, and at the same time they are physically stronger, they are emotionally stronger, and they have standards, they have boundaries, and at the same time they're emotionally like soft, the right kind of softness, which is a very tough balance honestly. یہ بڑا مشکل کام ہے, اور I think this is a very big challenge, کیونکہ عورتیں لڑکیاں جیسے میں ینگ جنریشن میں بات کرتی ہوں جب ان سے, تو they are very very clear, اچھا مجھے ایسا آدمی چاہیے, مجھے اس میں یہ like they have a big tick list honestly, which is hard to just cross off. اتنی زیادہ چیزیں ایڈ ہوتی جا رہی ہیں کہ, اور اسی کی وجہ سے اگین یو نو کہ ہماری جو شادیاں لیٹ ہوتی ہیں اور اس طرح سے. سو یہ چیز جو ہے وہ آدمیوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. لائک they are actually confused, or they don't know who to follow, what to do, most of them. I'm not talking about everyone. Okay, so the third thing which I find is very very challenging for young men, that is getting married, because of the first thing I mentioned کہ پیسہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اینڈ یو نو کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اگر ہم اس میں پلتے بڑھتے ہیں, لائک اس کے ساتھ چلتے ہیں, ہم وہی ڈگریز اور وہ ایک ٹریڈیشنل پیتھ اپنے لیے چوز کرتے ہیں, اور جس کے لیے پیرنٹس اس کے علاوہ اتنے ایکسیپٹنگ بھی نہیں ہوتے. مطلب موسٹلی پیرنٹس کی ڈگری بیٹا بڑی اہمیت کی حامل ہے, ڈگری بیٹا ہونی چاہیے, ڈگری بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈگری نہ لیں, لیکن ڈگری ہی صرف سب کچھ نہیں ہو سکتی, ڈگری کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں, یو نیڈ ٹو انویسٹ ان اسکلس, اور پیرنٹس اس کے لیے اوپن نہیں ہوتے. ان کے لیے کالج, یونیورسٹی, ان کے لیے ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں, چاہے ایک بچہ جو ہے اس کے اندر اس چیز کے لیے پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے, چاہے اس کا اس میں انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, چاہے وہ مطلب بہت سارے بچے ایسے ہیں, لڑکے ایسے ہیں جو کہ ایکچولی نہیں جانا چاہتے کالجز میں, جو نہیں جانا چاہتے یونیورسٹی میں, اور پیرنٹس ان کے 16 سال ضائع کرتے ہیں کہ آپ نے بیٹا نرسری سے لے کے پری نرسری سے لے کے اور 16ویں جماعت تک جو ہے نا وہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے, اس کے بعد جو آپ کا جو دل چاہے گا وہ کر لیں. آئی مین سیریسلی وائی ناٹ بیفور دیٹ. آپ اگر ایک بچے کا انٹرسٹ جو ہے وہ پروگرامنگ میں ہے, اس کا کوڈنگ میں ہے, اس کا انٹرسٹ کسی اور ای کامرس میں ہے, اس کی اسپیکنگ اسکلز اچھی ہیں, دیر آر سو مینی کائنڈ آف انٹیلیجنسز, از اٹ رائٹ, مے بی آئی ڈونٹ نو, لائک بہت ساری انٹیلیجنسز ہیں,
اور آپ کو جسٹ لائک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، تو آپ کا جس میں انٹرسٹ ہے، جس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پوٹینشیل ہے، بٹ اگین یہ سوچ کہاں سے آئے گی، یہ آپ کو کون سکھائے گا، یہ کون بتائے گا، اس کے لیے کون آپ کو سوچنے کی، آپ ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہیں جس میں آؤٹ سائڈ یو کی ناٹ تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس، آپ کو اسی طریقے سے سوچنا ہے، اور اگر آپ اس سے ڈفرینٹ سوچتے ہیں تو یو ناٹ ایکسیپٹیڈ دیئر. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کی اپنی سوچنے سمجھنے کی ایبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جس طرح سے لڑکوں کے اندر لائک آئی سی دس لائک اینڈ ایون لائک آفٹر آئی اسٹارٹیڈ کریٹنگ کانٹینٹ آن دا چینل اینڈ موسٹ آف مائی ویورز آر ینگ مین، سو آئی سی کہ ان کا دماغ کتنا کام کرتا ہے، وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. اینڈ آئی واز ریئلی آنیسٹلی انسپائرڈ ایز ویل اینڈ امپریسڈ ایز ویل کہ لڑکیوں کو اگر میں دیکھوں وہ اس ایج میں کبھی بھی اس طرح کی کانٹینٹ نہیں کنزیوم کرتی ہیں، یا ان کا انٹرسٹ ڈراماز، فیشن اور اس طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن لڑکے جو ہیں وہ اس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں وچ کین ہیلپ دیم امپروو دیئر لائف اور دیئر ریلیشن شپس. اٹس سچ اے بگ تھنگ آنیسٹلی. سو یہ ہے کہ لڑکوں کے اندر پوٹینشیل بہت ہوتا ہے. دے تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس آلویز. دے آر ناٹ گڈ فالوورز، دے آر موسٹلی گڈ لیڈرز اینڈ انوینٹرز اینڈ کریٹرز. سو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نہ تو گھر والے اس طرح سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی، اور نہ آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس کے لیے سپورٹیو ہوتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر بہت لیٹ جا کے فائنینشلی اسٹیبل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں. اب اس میں اگین جو بھائی جو ہیں وہ دین کے رستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اپنے نفس پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹس سچ اے بگ اسٹرگل فار دیم. یس اف یو آر ون آف دوز پیپل. اینڈ اگین آئی سی پیرنٹس آئی ڈونٹ نو لائک ایدر دے ہیو جسٹ کیپ دیئر آئیز کلوز، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ریالٹی کو کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ لائک جوان ہے، اینڈ جسٹ لائک اینی ادر نیڈ آف اے چائلڈ، اٹس اے فزیکل نیڈ آف اے چائلڈ ٹو ہیو the feeling of togetherness. You want to have a partner with whom you can actually fulfill your desires and your needs in a healthy and halal way. So parents, they are okay with children having like hook up culture کے ساتھ پیرنٹس ہو کے ہیں جس کمپلیٹلی وہ اپنی آئیز شٹ کر لیتے ہیں. بس بیٹا تعلیم مکمل ہونی چاہیے، باقی اور ٹھیک ہے تم ایسے ویسے ریلیشن شپ تم لائک وی آر سپورٹیو آف دیٹ، ناٹ ان اے کلیئر وے، سم ٹائمز ان اے کلیئر وے فار بوائز ایٹ لیسٹ. یا پھر یہ کہ ایک سائلنٹ سا ایک ہوتا ہے بچوں کو کہ ٹھیک ہے آئی ایم اوکے ود دیٹ، لیکن یہ کہ شادی بھی نہیں ہو سکتی، وہ اس کے لیے تمہیں پہلے اپنے آپ کو جو ہے نا سپورٹ کرنا پڑے گا، فائنینشلی اسٹیبل کرنا پڑے گا. اینڈ اگین آئی سی کہ عورتوں کی طرف سے لائک بیکاز آف دا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن وی آر ہیونگ ناؤ اینڈ وی نو دیٹ ویمن آر مائی گاڈ اٹس دے آر مور ان ٹو اٹ بیکاز آف دا وے اور سائیکالوجی ورکس. بہت ساری ایپس آپ اسنیپ چیٹ پہ دیکھ لیں، آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں، آپ جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں ان پہ دیکھ لیں، اس پہ زیادہ تر پوسٹ کون کرتا ہے؟ خواتین پوسٹ کرتی ہیں. اور کیونکہ ہماری سائیکالوجی اس طرح سے ورک کرتی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس طرح کی ایپس جو ہیں وہ ڈیزائن کی گئی ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں اپنے آپ کو، اپنی پکچرز ایسی لگانا، اور پھر دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا. اور وی نو کہ ویمن موسٹلی اسپینڈ موسٹ آف دا منی ایز ویل، لائک ہم مارکیٹنگ ٹریپس میں بھی ایزیلی آتی ہیں. سو سارے کی وجہ سے عورتوں کے اندر جو ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے، اس میں بھی لڑکوں کے لیے ٹو فائنڈ دا رائٹ لائف پارٹنر بیکمنگ مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ، سم ون ہو ول ہیو دا رائٹ ویلیوز and everything. So it's such a tough word for men honestly, right from earning, and then when they come to that protective jealousy where they are protecting their women, they're toxic they're masculine in a toxic way. And I'm not saying that there is nothing wrong with men. Of course آدمیوں کو بھی، عورتوں کو بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں مل کے کام کرنا ہے. لائک وی ڈونٹ ہیو ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ صرف ایک جینڈر جو ہے اس میں مسئلے ہیں. ہر جینڈر کو اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہے، only then we can build a better society, better relationships and everything. But yes, because right now I was just talking about men's problems here, so اس میں نے عورتوں کی بات نہیں کی، لیکن انشاءاللہ in my next video I will talk about women's problem. And I would like to know from you guys, what do you think I missed out on? کیونکہ of course like یہ میرا پرسپیکٹیو ہے، اور آپ لوگوں کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ میرے پرسپیکٹیو کو ہمیشہ براڈ کرتا ہے. لائک I always get to know a lot of more positive things than I knew before I started this video. So اس ویڈیو کو بنانے کے بعد، اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد، آپ کے کامنٹس پڑھنے کے بعد میرا جو ہورائزن ہے مینٹل وہ ہمیشہ براڈ ہوتا ہے because of reading your comments and your feedback and everything. So I would like to know, what do you think کہ آدمی جو ماڈرن ٹائم میں آدمیوں کے، لڑکوں کے اور کیا اسٹرگلز ہیں، اور like if there is anything you would disagree with, I would love to know that too in the comment section. اب میں بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.